جی، پرویش کی نیو ایپیسوڈ کا ریویو دوں گی، اور دو سین اس میں بہت اچھے لگے، آپ لوگوں کو بھی یقیناً اچھے لگے ہوں گے، لیکن ساتھ میں ایک سین نے بہت رلایا، میں تو بہت روئی۔ اور اس ڈرامے کے اندر ایک لرننگ تھی، وہ کیا تھی اسے ضرور غور کریں۔ پیرنٹس کے لیے بھی ایک بات ہے جو میں چاہتی ہوں کہ پیرنٹس ضرور اس پہ غور کریں، اس ڈرامے کے ذریعے جو بتانا چاہ رہے ہیں ضرور اس پہ غور کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جب ولی کو یہ بات، سمیر کو جب یہ بات پتہ لگتی ہے کہ دادا کا فون اس کے پاس ہے، یعنی کہ ولی کے پاس، تو وہ خوش ہوتا ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب اس سے رابطہ کر سکتا ہوں، اور اس لیے یہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور ہم نیکسٹ ڈے دیکھتے ہیں، صبح صبح وہ وہاں پہنچ جاتا ہے ناشتہ لے کر، اور جب ولی اس کو دیکھتا ہے تو obviously ولی خوش بھی ہوتا ہے اور حیران بھی ہوتا ہے۔ بہرحال وہ اس کے لیے ناشتہ لے کے جاتا ہے، وہ ناشتہ کرتا ہے، اور پھر اسے یہ بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ گھر آ جاؤ کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن آپ کو پتہ ہے ینگ بچے کی اتنی فیملی کے سامنے بے عزتی ہوئی ہے، اب اس کا سیلف ریسپیکٹ کتنا متاثر ہوا ہے، تو ظاہر ہے وہ اتنی آسانی کے ساتھ تو نہیں جائے گا۔ اچھا، یہ وہ سین ہے جب یہ بندہ اس لڑکے کو کہتا ہے، ولی کو کہتا ہے تم اپنا چہرہ ڈھک لو، ٹھیک ہے، ورنہ ادھر ادھر سے لوگ آ جائیں گے، اس چیز کو سمجھیں۔ دیکھیں، ہم ہمیشہ اپنی بیٹیوں کے معاملے میں سینسیٹیو ہوتے ہیں۔ چلیں آگے جا کے ابھی اس مسئلے کو بھی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم دیکھتے ہیں پیچھے سے گھر میں کہ یہ ناشتہ لگاتی ہے ساری فیملی کے لیے، کیونکہ گھر میں ایک سوگ کا ماحول ہے، ایک اداسی کا ماحول ہے، ظاہر ہے ابھی نیا نیا ایک جنگ بچہ گھر سے ناراض ہو کے گیا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے، تو گھر میں سب لوگ بہت اداس ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے ناشتہ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا، وہ بہو جو سی ہے چھوٹی پناہ، وہ سمجھاتی ہے لیکن وہ نہیں مانتی، دادی بھی نہیں مانتی۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے ولی اور سمیر کی ملاقات ہوتی ہے اور ناشتہ کرتے ہیں، ہم نے یہ سین دیکھا، لیکن اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات مجھے آپ لوگوں کے ساتھ کرنی ہے وہ یہ کہ جو یہ بندہ ہے، ویسے تو یہ فقیر بنا ہوا ہے، یہ فقیر یہاں پہ رہتے ہیں جہاں پہ وہ رہتا ہے نا، پھر وہ آپ نے دیکھا کہ کسی مزار پہ چلا جاتا ہے رہنے کے لیے، وہاں پہ یہ بندہ اس کو مل جاتا ہے، وہ اس کو اپنے گھر لے جانے کی پیشکش کرتا ہے، وہ اسے مجبور کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے تم دونوں کی باتیں سنی ہے، تمہیں اگر موسیقار بننا ہے تو پھر تم میرے ساتھ چلو۔ دیکھیں، گھر سے باہر کی جو دنیا ہے نا، وہ ایسی دنیا ہے جہاں پہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی تو کسی کو جلدی ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ ہر انسان آپ کو آپ کے آگے دانا پھینکتا ہے، وہ بات رکھتا ہے آپ کے آگے جو جس سے آپ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اب اس بندے نے اس سے بات کرنی تھی ولی سے، تو ولی کو یہ کہتا ہے کہ تم کیونکہ موسیقار بننا چاہتے ہو، میں نے تم دونوں کی باتیں سن لی ہیں، تو تم میرے ساتھ چلو، ٹھیک ہے؟ تو اتنی جلدی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ولی اپنی والدہ کو کال کرتا ہے، والدہ کو اس بات پہ سمجھا لیتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ان ٹچ رہوں گا، لیکن میں ابھی نہیں آ سکتا۔ ظاہر ہے اب اس کو یہ ہے کہ میں کچھ نہ کچھ بن کے دکھاؤں گا، میرے بابا نے مجھے لوزر کہا ہے، تو ظاہر اس بات کا اس کو بہت دکھ ہے۔ دوسری طرف ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں اینا کا جو گھر ہے، یعنی کہ مایا کا گھر، اس کو بھی دکھاتے ہیں۔ مایا نے ان دا اینڈ فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ وہ ری جوائن کرے اپنا یونیورسٹی، اور وہ ری جوائن کرنے کے لیے یونیورسٹی چلی جاتی ہے۔ والدہ خوش ہوتی ہیں، بابا بھی اتنا غصہ نہیں کرتے، سب کچھ اوکے ہو جاتا ہے، یعنی کہ اسٹوری اوکے ہونے کی طرف جا رہی ہے۔ لیکن امپورٹنٹ بات کیا ہے اس ڈرامے میں سیکھنے والی، یہ سین بھی بہت کہتے ہیں جو کچھ آپ نے کیا ہوتا ہے نا، جو کچھ آپ نے بویا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس واپس لوٹ کے آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب امریکہ جانا چاہتا ہے نا، ولی کا باپ، تو وہ اپنے باپ کو راضی کر کے نہیں جاتا، مطلب اپنی طرف سے وہ جانا چاہتا ہے، باپ اس کو خوش نہیں تھا لیکن وہ چلا جاتا ہے، تو اس کا باپ بھی بہت اداس ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی چیز اس کے ساتھ واپس آئی ہے، یعنی کہ ولی گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور وہ اداس ہے، اور اس کا دادا اس کو سمجھا رہا ہے، یعنی کہ ولی کے دادا، یعنی کہ جہانگیر کے فادر۔ تو جو چیز ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہم بولتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں واپس آتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ تو یہ سین ہے جس نے ہمیں لرننگ دی، وہ یہ کہ ہم جب کسی کے اوپر ٹرسٹ کر لیتے ہیں، ویسے وہ یہ جانا نہیں چاہتا اس کے ساتھ ولی، لیکن وہ مجبور ہے اس وقت، کیونکہ اس کے پاس کوئی گھر ور تو ہے نہیں، لیکن اس کو کوئی آسرا ہے شاید کہ یہ موسیقار ہو، لیکن جا کے دیکھ لیتے ہیں، اس لیے وہ ان کے گھر چلا جاتا ہے، اس کے گھر جاتا ہے۔ جب اس کے گھر جائے گا نا، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ یہ بندہ جو ہے نا، وہ ہومو سیکشل کے لیے اس کو بلا رہا ہے، جو کہ بہت غلط ہے۔ ہم ہمیشہ اپنی بیٹیوں کی تو عزت کرتے ہیں، بیٹیوں کی قدر کرتے ہیں، بیٹیوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں، لیکن ہم جس دور میں گزر رہے ہیں وہاں بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کو بھی سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ آج کل ایک اور بڑی گندی چیز ہے، شاید پوری دنیا میں ہوتی ہوگی پہلے، لیکن اب پاکستان کے اندر بھی یہ چیز آ گئی ہے کہ لوگ ہومو سیکشل کے اوپر بھی مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ اسی لیے
اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے۔ پھر یہی وجہ ہے کہ ولی جو ہے اس آدمی کا جو گھر وہ گیا ہے، اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اور یہ وہ سین ہے جب ہم نے دیکھا کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ اتنی اٹیچ نہیں ہے، اس کی ماں نے اس کی دل کی بات نہیں جانی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے دل میں جو کچھ تھا جب ولی چلا گیا، اور ولی چلا کس بات پہ گیا، کیونکہ اس کی ساتھ اس کی شادی کے بعد اس کے باپ نے کی، تو وہ اسی وقت ناراض ہوا اور اس کے بعد وہ چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر یہ بھری ہوئی ہے، بہت دکھی ہے۔ تو بھائی نے جب اس سے بات کی تو بھائی کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ اتنی جو پریشان ہے، یہ اس کو پسند کرتی ہے۔ پھر اس نے اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، اپنے بھائی کے سامنے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ ہاں میرے دل میں اس کے لیے لائکنس ہے، میں اسے پسند کرتی ہوں، اور جو کچھ اس کے دل میں تھا، جو کچھ اس نے محسوس کیا، وہ سب کچھ اس نے اس کو کہہ دیا بھائی کو۔ اور پھر بھائی نے جب بہن کو گلے لگا کے پیار کیا، بہت اچھا لگا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اتنی محبت سے یہ ماں کرتی، اور ماں کو ہی سب کچھ پتہ ہوتا تو ماں اس کو بتاتی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن بہرحال یہ بچی ہے، اور محبت تو ایک میں سمجھتی ہوں ایک نیچرل فینومنا ہے، کسی کو کسی سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے دل میں جو کچھ تھا اس نے اپنے بھائی کو بتا دیا، اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال دی، جو اچھا لگا۔ اسی نے مجھے رلایا، جب یہ رو رہی تھی تو مجھے بھی رونا آیا، اور بہرحال اور یہ وہ سین تھا جو مجھے بہت اچھا لگا جب، لیکن ہونا تو کچھ نہیں، آپ کو پتہ ہے ہیروئن تو ظاہر ہے مایا علی ہے۔ اب یہ ہوگا کہ یہاں سے دھوکہ کھائے گا اس آدمی کے پاس جہاں سے وہ گیا ولی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے لیے کوشش کرے گا، ان دا اینڈ ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک میوزک کے کسی ایسے گروپ میں چلا جائے گا جہاں سے وہ میوزک اسٹارٹ کر دے گا، یعنی کہ میڈیسن چھوڑ ہی دے، یعنی کہ میڈیکل چھوڑ ہی دے۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے یہ اپنی لائف میں ظاہر ہے میوزک کو چوز کر لے گا اور مایا پڑھنے لگ جائے گی، اور ان دا اینڈ بعد میں دیکھیں گے کہ ان کی دوستی ہو جائے گی، شاید ان کی انگیجمنٹ وغیرہ کچھ ہو جائے، اور اس طرح سے کچھ ہوگا۔ اور مجھے نہیں لگتا کہانی بہت زیادہ لمبی ایپیسوڈ چلے گی۔ اینی ویز مجھے یہی لگتا ہے یہ بندہ ہیمو سوشل کے لیے اس کو بلائے گا اور لے کے جاتا ہے اسی لیے، لیکن اس کی نیت کو بھانپ کر ولی اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ نیکسٹ کسی نئی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت ہے، تھینک یو۔